الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ، آپ کے سوالات کے جوابات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایوری سنڈے صبح 10 سے 12 یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کسی بھی ٹاپک، کسی بھی موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر لائیو نمبر ابھی دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر کے اپنا سوال آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے پوچھنا چاہیں تو موبائل کا نمبر بھی اسکرین پر ابھی ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے بھی اپنا کویسچن آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، لاسٹ ویک والے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی شرائط جو ہیں وہ بیان کی جا رہی تھیں کہ کون سی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کسی بھی ٹاپک پہ کوئی کویسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہی اگر مختلف قسم کے سوالات آئیں تو اس سے وہ ناظرین جو کویسچن نہیں کر رہے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی سیکھنے کا کافی سامان ہوگا۔ تو لاسٹ ویک والا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میں بھی اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہونے، واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ میں عرض کر رہا تھا۔ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، نصاب کا مالک ہونا۔ نمبر 2، یہ نصاب نامی ہو۔ نمبر 3، نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ نمبر 4، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ اور نمبر 5 ہے نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے۔ نمبر 6، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ تو ناظرین، ان شرائط میں آپ نے تقریباً ہر شرط میں نصاب کا لفظ سنا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ مال کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا۔ ایک کالر ہیں رادرم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے جی کہ جب ہم کسی چیریٹی میں زکوٰۃ دیتے ہیں جی تو ظاہر ہے کہ چیریٹی والے اپنے ایکسپینسو تو اس میں سے نکالتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا۔ جی تو جو وہ ایکسپینسو نکال لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہماری زکوٰۃ مستحق تک پہنچتی ہے، جی تو کیا وہ جو چیریٹی والوں نے جو حصہ نکال لیا اپنا، تو کیا وہ ہماری زکوٰۃ اس میں شامل ہو جاتی ہے یا کہ وہ چیریٹی کا خرچہ ہمیں الگ سے دینا پڑتا ہے؟
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ چیریٹی وہ زکوٰۃ میں نہیں جاتا، وہ ان کا ایکسپینسو ہوتا ہے، تو پھر جی جی ہمارے حصے میں وہ نکال لیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے حصے میں باقی بچ جائے گا نا، کیونکہ وہ تو ہمیں دینا پڑے گا خرچہ. جی جی تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ ہمارا زکوٰۃ جو چیریٹی میں چلا جاتا ہے وہ ہمیں دوبارہ سے ایکسپینسو میں جو چلا جاتا ہے وہ ہمیں دوبارہ سے دینا پڑے گا یا اس میں ایڈ کرنا پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں پلیز اچھی طرح سے واضح فرمائیے گا، کیونکہ یہ بہت لوگوں کا سوال ہے. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ جی جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جیسے کہ میں نے 100 پاؤنڈ دیا جی زکوٰۃ جی کا، جی تو جی اس میں سے اگر 25 پاؤنڈ خرچہ نکل گیا، 75 پاؤنڈ باقی بچ کے زکوٰۃ کے لیے، تو کیا وہ 25 پاؤنڈ مجھے اور اس میں ڈالنے پڑیں گے یا اسی میں وہ سب انکلوڈ ہو جائے گا؟ بہت بہت شکریہ. بعد میں جزاک اللہ، پھر آپ نے کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. تو میں آپ کے جو زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس کی شرائط عرض کر رہا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ نصاب کا مالک ہونا یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے. تو نصاب کسے کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے. تو نصاب ایک تو سونے کے حساب سے ہوتا ہے، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے اور صرف سونا اس کے پاس ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنا تھا جی جی طلاق کے بارے میں. جی ٹھیک پوچھیں. اگر بیوی شوہر سے کہے 3 بار میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، ٹھیک. اور شوہر واپس میں کہے 1 بار کہ میں بھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو بیوی اس سے کہے کہ نہیں 3 بار کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو تم مت کہو، اور شوہر کہے اگر میں تمہیں 2 طلاقیں دوں، طلاق تو تیسری نہ دوں، تو پھر تم کیا کرو گی؟ تو اس ٹھیک کا ہے. کیا مطلب ہے؟ اچھا، بس اتنی گفتگو ہوئی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، اور تو گفتگو، وہ صرف گفتگو کر رہے ہیں. نہیں، طلاق کے ویسے حوالے سے ایسا، نہیں. میرا ہاں، سوال یہ کہ صرف طلاق کے حوالے سے اتنے ہی الفاظ تھے کہ اس کو اور بھی تھے؟ نہیں اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف گفتگو کر رہے تھے، ان کا دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. سو میں ٹھیک. صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. سو جی ابھی طلاق تو نہیں ہوئی نا؟ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو آپ ٹھیک، ابھی ٹیلی فون بند کریں انشاءاللہ اور پروگرام دیکھیں. میں ابھی اس کا جواب عرض کرتا ہوں. تھینک یو، خدا حافظ. نو پرابلم، تھینک یو. تو سسٹر نے جو ابھی کویسچن کیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی بتایا کہ طلاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں کافی اس کی امپورٹنس ہے اور حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو میں پریفر کرتا ہوں، دوسرے کویسچنز پر پرائرٹی دیتا ہوں اس کو. سسٹر نے پوچھا کہ اگر بیوی 3 بار اپنے شوہر کو کہے طلاق طلاق طلاق، تو اس سے کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، شوہر نے جب کہا میں بھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ الفاظ اس نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑا مسکرا کر کہے ہیں، یا اس نے بڑے جلال میں، غصے میں کہے ہیں، یا اس نے یہ الفاظ اس نشے کی حالت میں کہے ہیں کہ اس نے نشہ خود کیا ہے، کسی نے اس کو نشہ پلایا نہیں ہے، تو ہر صورت میں ایک طلاق ہو جاتی ہے. اب جو کہا گیا کہ اگر آپ 3 بار طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، تو اس نے کہا تو میں پھر آپ کو 2 بار طلاق دیتا ہوں، اگر تیسری بار نہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے. تو 2 طلاق اگر کسی نے دی ہیں تو 2 طلاق واقع ہو جاتی ہیں. غالباً کوئی کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا 2 سوال ہیں. جی 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 ایک سوال تو یہ، جیسے ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر کرتے ہیں، تقریباً 90-95 کلومیٹر
جی جی سفر میں ٹھیک ہے. سفر میں تو نماز قصر کرتے ہیں. جی جی تو کیا روزہ اگر جیسے الحمدللہ ابھی رمضان بہت قریب ہے, نیکسٹ جی ویک میں جی انشاءاللہ آ رہے ہیں, بلکہ اسی آ رہا ہے, تو اس میں بھی کوئی ہے سہولت ہو سفر کی؟ کہیں یورپ میں موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, جی جی تو کیا اس پہ بھی کلومیٹر کا حساب لگانا پڑے گا کہ اتنے کلومیٹر کے بعد آدمی کو روزے میں رخصت کی جاتا ہے جو روزہ بعد میں رکھ سکے, یا کہ موسم کی وجہ سے موسم اچھا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے چاہے وہ لمٹ میں آتا ہو یا نہیں آتا ہو؟ جی عرض کرتا ہوں. اور سوال آپ کا؟ جی سمجھ گئے بات میری, یا جی مزید بالکل تفصیل سمجھ سے گیا ہوں. کچھ؟ اچھا کوئی اچھا, اور بہت سوال؟ مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ. جی ابھی پھر سن کے پھر دوبارہ پھر جواب سن پھر دوبارہ انشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک تھینک ہے, یو, نو بہت پرابلم, شکریہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ, اوکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر شوہر نے 2 طلاق دی ہیں تو پھر 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, جیسے سسٹر کے سوال سے میں سمجھ سکا ہوں, یہ انہوں نے اپنے لیے پوچھا یا کسی اور کے لیے پوچھا. تمامی ناظرین برائے کرم اس پہ توجہ فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو طلاق نہیں ہوگی, جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو نکاح ختم نہیں ہوگا, جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو عدت کے بعد عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. شریعت کے لحاظ سے 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ گناہ کا کام ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دینے والا مرد گناہ گار ہوتا ہے. شریعت کا حکم ہے جب طلاق دینی پڑ جائے تو 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائیں, بلکہ پاکی کے ان دنوں میں جن میں مرد و عورت نے آپس میں جو ہے وہ ملاقات نہ کی ہو, ان دنوں میں, پاکی کے ان دنوں میں شوہر 1 طلاق دے اور بیوی کو چھوڑے رکھے. بہتر اور احسن صورت یہ ہے کہ 1 طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دیا جائے. جب اس کے 3 حیض پورے ہو جائیں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی, اور 1 طلاق ہی دی تھی اس سے بھی عورت نکاح سے نکل جائے گی. جب عدت پوری ہوگی تو وہ عورت آزاد ہے, وہ جس بھی مرد سے جس سے نکاح کرنا جائز ہو اس سے نکاح کر سکتی ہے. اس کا پہلے شوہر سے نکاح ختم ہو چکا ہے. ہاں, یہ سہولت شریعت کی طرف سے موجود ہے, کیونکہ اس شوہر نے 3 طلاقیں نہیں دیں, صرف 1 طلاق دی تھی یا صرف 2 طلاقیں دی تھیں, تو اس شوہر کے پاس عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. عدت کے دوران دن میں یا رات میں, بیوی کے سامنے یا بیوی کی غیر موجودگی میں شوہر اگر زبان سے یہ کہہ دیتا ہے میں نے رجوع کیا, صرف اتنا کہہ دیتا ہے اور اس پر 2 گواہ قائم کر لیتا ہے, تو اس کی بیوی دوبارہ اس کے نکاح میں رہتی ہے بغیر نکاح کے, کیونکہ اس کی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تھی. 3 حیض کے دوران ہی اس نے رجوع کر لیا. یہ رجوع کا حق صرف اس صورت میں ملتا ہے کہ شوہر کی طرف سے 1 طلاق دی گئی تھی یا 2 طلاقیں دی گئی تھیں, اور جب عدت ختم ہو چکی, 1 طلاق کی عدت تھی یا 2 طلاق کی عدت تھی, جب عدت ختم ہو چکی, اب اگر بیوی چاہے تو شوہر اس پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے, دوبارہ حق مہر ادا کیا جائے گا, اور اس کی نکاح کی جو شرائط ہیں 2 گواہ بھی موجود ہوں, وہ ساری شرائط پائی جانی چاہیے. تو 3 طلاق اگر کسی نے دی ہیں تو عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتا. عدت ختم ہو گئی پھر بھی نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کر لے, اور وہ دوسرا شوہر جب چاہے گا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا. جب اس کی عدت گزرے گی تو پھر یہ اب دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے
جسے حلالے کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس شوہر کو سزا ہے جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں، اور اگر کسی نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس صورت میں مرد و عورت رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع مرد کی ہی طرف سے ہوگا، اس میں عورت خوش ہو یا ناراض ہو، دونوں صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اب جو سسٹر نے سوال پوچھا، اس کا جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے شوہر نے آپ کو 2 طلاقیں دی ہیں تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ فوراً آپ کو یہ کہے کہ میں نے رجوع کیا۔ اتنا کہہ لینے سے آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اگر رجوع زبان سے نہیں کیا، عمل سے کر لیا، یعنی کہ میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لیے، تو پھر بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ تو رجوع ہو گیا ہے عدت کے دوران، اور اب آپ دونوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر صرف 1 طلاق زندگی میں کبھی بھی دے دی تو 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی، پھر آپ دوبارہ نکاح نہیں کر سکیں گے، دوبارہ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکیں گے۔ تو اگر واقعی میں آپ کے شوہر نے آپ کو 2 طلاقیں دی ہیں یا صرف 1 طلاق دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ زبان سے آپ کو کہیں کہ میں نے رجوع کیا، اور آئندہ اس بات سے احتیاط کریں اور یہ جان لیں کہ 1 طلاق، صرف 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو 3 طلاقیں دینا تو بہت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ 3 مسئلے پوچھے گئے۔ ایک مسئلہ جو طلاق کے حوالے سے تھا، اس کا میں نے جواب عرض کر دیا۔ امید ہے اس سسٹر نے اور ان کے گھر والوں نے سن لیا ہوگا کہ اگر 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی ہوں تو رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ صرف زبانی اگر شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے رجوع کیا، تو اب یہ میاں بیوی کی طرح دوبارہ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ احتیاط رکھیں کہ اگر زندگی میں انہوں نے 3ری طلاق کبھی بھی شوہر نے دے دی، تو 3 طلاقیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر رجوع کرنے کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر حلالے کے نکاح کرنے کا حق بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے جو اصول ہیں ان کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال سسٹر نے بڑا امپورٹنٹ کیا تھا، اور ان کا سوال میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت ہی علمی اور بڑا قابل غور سوال الحمدللہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کی ضرورت آج کل زیادہ ہے کہ ان دنوں میں چیریٹیز کو لوگ کافی ڈونیشنز دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے۔ اور رمضان شریف میں تو نیئرلی ہر ٹی وی چینل پر چیریٹی اپیل ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ اس میں اپنے نفلی صدقات واجبہ اور اسی طرح زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ چیریٹی والے اپنے ایکسپنسز، اپنے جو اخراجات ہیں، وہ اس زکوٰۃ کی رقم میں سے مائنس کر لیتے ہیں یا وہ مائنس نہیں کرتے، تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جہاں تک مجھے معلومات ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس کا مسئلہ بڑی توجہ سے سنیے گا کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے اکاؤنٹ میں، مثال کے طور پر آپ یو کے سے پاکستان میں کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ مسائل ہیں کہ وہ رقم جب اکاؤنٹ سے نکلواتے ہیں تو ان کو کچھ چارجز دینا پڑتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں تو پھر بھی شاید کوئی چارجز دینا پڑتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں لنڈن سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم ہے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ۔ ایک سوال پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ارشاد۔ اگر جیسے ہم لندن میں رہتے ہیں تو عشاء کا ٹائم جو ہے وہ فجر کا ٹائم جو ہے 2 بجے کا ہے،
تو رات کو کسی وجہ سے جو ہے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے لی, رات کو آنکھ لگ گئی, عشاء کے لیے آنکھ نہیں کھلی. ٹھیک. تو جماعت جو فجر کی ہے وہ 4:30 بجے ہے. جی جی. تو کیا اس دوران ہمیں جو ہے تو اپنی قضا جو قضا ہو گئی ہے, جیسے لیٹ ہو گئی ہے نماز عشاء کی, کیا میں پڑھ سکتی ہوں اس ٹائم پہ؟ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال؟ اگر پڑھ لی ہے تو اس کو کوئی دہرانا تو نہیں پڑے گا دوبارہ اس نماز کو؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ جی پلیز بس یہی ہے. جزاک اللہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ابھی دعا میں یاد رکھیے گا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں ایک سوال کے جواب کے بعد. جی جزاک اللہ, آپ نے کال کی لنڈن سے. تو سسٹر نے چیریٹی کے حوالے سے پوچھا ہے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کریں تو بعض بینک کی اس میں سے بھی کٹوتی کرتی ہیں. ایک چیریٹی والے ہیں, انہوں نے اشتہار چھاپا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو بھی زکوٰۃ کی رقم بھیجے وہ اتنے روپے ایکسٹرا بھیجے, تاکہ جو کٹوتی ہونی ہے بینک کی طرف سے وہ آپ کی طرف سے کٹ کر آپ کی پوری زکوٰۃ ادا ہو. تو اس کا مطلب جو بینک کی کٹوتی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ہی پے کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے. اسی طرح چیریٹی والوں کو جب آپ یو کے میں یہاں پر جو قانون ہے آپ دیتے ہیں, تو بعض چیریٹی ایسی ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں. ان کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کہ کتنے لاکھ پاؤنڈ اگر سالانہ وہ چیریٹی کما رہی ہوتی ہے, یعنی لوگوں کی طرف سے ان کو سالانہ اتنی رقمیں دی جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایک سرٹن لیمٹ پر پہنچ کر وہ چیریٹی والوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کم و بیش ہر 1000 پاؤنڈ کے بدلے 280 پاؤنڈ کم و بیش یہ گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے. تو وہ اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ سارے گورنمنٹ کی فنڈنگ سے پورے کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ویل اسٹیبلشڈ چیریٹی, جو مطلب کافی اچھی مضبوط اور کامیاب چیریٹی جا رہی ہوتی ہے. تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کافی ملتی ہے جس سے وہ اپنے ایکسپینسز چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی پالیسی ہوتی ہے 100% ڈونیشن پالیسی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ آپ کو زکوٰۃ میں سے وہ کاٹتے نہیں ہیں, پوری زکوٰۃ آگے غریبوں کو پہنچا دیتے ہیں. اور بعض چیریٹیز جیسے چھوٹی چیریٹیز جو ہوتی ہیں ان کو اتنی زیادہ فنڈنگ نہیں ملتی, تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو انفارم کر دیں کہ آپ کی جو زکوٰۃ آپ نے ہمیں جمع کرائی ہے ہم اتنے % اس میں سے کاٹیں گے. مثال کے طور پر 100 پاؤنڈ میں سے ہم 10 پاؤنڈ کاٹیں گے یا 15 پاؤنڈ کاٹیں گے. تو اگر چیریٹی والوں سے آپ معلومات لے لیں, اور ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے, دھوکہ مسلمان کو نہیں دینا چاہیے. اگر ایک مسلمان نے زکوٰۃ آپ کو دی ہے تو چیریٹی والوں کا یہ حق اور فریضہ بنتا ہے کہ اس کو 100% مستحقین تک پہنچائیں. اگر آپ اس میں سے کاٹ رہے ہیں, اپنے ایکسپینسز اخراجات اس میں سے مائنس کر رہے ہیں, تو آپ ڈونیشن دینے والوں کو بتائیں کہ کتنے % ہم کاٹیں گے. تو اگر پھر بھی وہ زکوٰۃ آپ کو جمع کرانا چاہتا ہے تو آپ کو ایکسپینسز جو ہیں 10 یا 15 پاؤنڈ جو ہر 100 پاؤنڈ کے حساب سے ہیں 10% یا 15% وہ آپ کو ایکسٹرا دے گا, تب وہ زکوٰۃ اس کی پوری ادا ہوگی. تو تمام ہی ناظرین اس بات میں توجہ رکھیں کہ چیریٹی والوں سے آپ ضرور ان کو تعاون, ہر چیریٹی جو بھی مسلمان کر رہے ہیں ان سے تعاون ضرور ہمیں کرنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, مگر ان سے معلومات بھی لے لیں کہ ان کی 100% ڈونیشن پالیسی ہے یا وہ ایکسپینسز اس میں سے کاٹتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. وہ بات یہ پوچھنی تھی کہ میں پینشن لے رہا ہوں, تو اس میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک, پینشن پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا عرض کرتا ہوں. اور سوال؟ بس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. نو پرابلم حضرت, جزاک اللہ. تو ایک جو سوال پوچھا گیا چیریٹی کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اب چیریٹی والوں سے معلومات لے لیں کہ ان کی 100% ڈونیشن پالیسی ہے
یا وہ ایکسپینسز کاٹتے ہیں. تو چیریٹی والوں کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں, جو حق اور سچ بات ہے آپ لوگوں کو بتائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا. سفر میں قصر نماز کی جاتی ہے. ایک اور کالر ہیں, مخان صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علامہ صاحب آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے اپنا کرم فرما کے ظاہری سانس کی نعمت سے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے حضور کی امت کے ایک عظیم عالم دین سے مسائل پوچھنے میں امت چینل پر ذریعہ بنایا, اس رب کا شکر ہے. علامہ صاحب آپ نے آج طلاق کے مسائل بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائے, اس کی آج سمجھ ہوئی آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق دی جائے تو اس کو سمجھ سوچ کر دی جائے تو پھر 2 طلاقوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. 3 مہینے کے بعد وہ عورت فارغ ہو جاتی ہے, اس آدمی کے نکاح سے نکل جاتی ہے. یہ بات اگر ہماری مسلمان کمیونٹی کو سمجھ آ جائے اللہ کے رسول کے قانون کی جو پہلی شک ہے, تو پھر ہمارے مسائل بہت سارے, یہ غصہ اور غیظ اور غضب جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. جی جی آپ یہ کوئی نال ایسا نقصہ بھی بتائیں کہ ہماری کمیونٹی میں جو غصہ اور غیظ ہے, کبھی کسی نے خوشی میں بھی طلاق دی ہے, اس کے بارے میں ذرا آپ تو جو فرمائے. اور دوسرا رزق حلال کے بارے میں, یعنی زکوٰۃ اور رزق حلال یہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان عورت اور مرد کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہ میری زکوٰۃ ہے. مثلا میں نے 60 سال کام کیا یا 50 سال کام کیا, آپ کام 50 سال کے کام کرنے کے عوض میں آج میں آپ سے مسئلہ پوچھوں کہ یہ جو مجھے معاوضہ ملتا ہے میری تنخواہ سے, آیا یہ اس سے مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ ذرا بات اچھی نہیں لگتی, کیونکہ جو آدمی کام کرتا ہے اللہ کے رسول نے کچھ قوانین بنائے انسان کے لیے تاکہ انسان ان سے استفادہ کرے, سمجھ جائے. اور اس سے کہا میں آپ جی معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. جی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اگر کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہمیں. وہ حوصلہ افزائی بہت کرنی چاہیے, اس کا حق بنتا ہے. لیکن میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کبھی سنتا رہتا ہوں آگے پیچھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاوضہ ملتا ہے اسے زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں. تو پھر وہ ہم نے پھر کام کرنے کا ہمارا 50 سال, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھوں تو 50 سال کم کرنے کا کیا فائدہ؟ مسئلہ اصل میں 50 سال تو پینشن ملی نہیں تھی نا. مسئلہ یہ ہے حضرت کہ 50 سال تو پینشن نہیں ملی تھی, پینشن تو اب ملنی شروع ہوئی ہے جب 65 یا 67 کے ہوئے ہیں. ہاں 50 سال میں نے کام کیا فیکٹری میں. جی جی آپ یہ ویسے نہیں پیسے دیتے, یہ خدا کے رسول کے کچھ قوانین ہیں انسانوں کے لیے, جہاں خدا نے نہ دیکھا کالا, نہ گورا, نہ چٹا, نہ پیلا, نہ نیلا, اس کے قوانین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس معیار پر اس نے کھڑا کیا کہ آج دینے والا بنایا ہے. اگر کوئی لینے والا یہ آج پھلانے ہمیں پڑے تو پھر کتنا ہمیں دکھ ہوگا. لیکن اس رب میں اب آپ کو اپنے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضور مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے, جو بڑے بڑے مارکیٹوں والے ہیں جن پر اللہ کے رسول کا خاص کرم ہے, خاص احسان ہے, ان کو مال سٹاک کر کے جس کو رمضان شریف آئے اس کو مہنگا بیچنا. سیدہ عثمان غنی سے بھی آپ سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عثمان غنی جس وقت سب سے مسلمانوں پر سخت وقت اور مدینہ شریف میں سخت غلے کی کمی تھی, تو سیدنا عثمان غنی کو مہنگا لینے والے لوگوں نے کہا کہ ہم مہنگا لیں گے تاکہ ہماری منڈی میں مال ہماری تجارت ہمیں فائدہ ہوگا. تو سیدنا عثمان غنی نے اس کو سستا مال کس کو دیا؟ جی 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 آپ کے سوالات پہنچ گئے. انشاءاللہ اس کے تفصیلی حدیث پاک میرے ذہن میں ہے, وہ جو واقعہ ہے تو انشاءاللہ میں اس کے جواب کو پیش کرتا ہوں.
بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ سفر میں جب ہم نماز قصر کرتے ہیں تو سفر کی جو لمٹ ہے پیارے بھائی وہ 92 کلومیٹر ہے. 92 کلومیٹر کے ارادے سے اگر آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے ہیں, اپنے شہر کی حدود باؤنڈری سے آپ باہر نکل گئے ہیں, تو وہیں سے آپ کا سفر شروع ہو گیا. جب تک آپ اپنے شہر واپس نہیں آئیں گے آپ مسافر ہیں. تو سفر میں آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے, اور سفر کی جو منیمم مائلیج ہے کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر ہے, اور میلوں کے حساب سے 57.5 مائلز ہے. 57.5 میل اس کی جو لمٹ ہے. اگر اتنا سفر آپ کر رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے. اور روزے میں رخصت ہے. روزہ چاہے وہ سردی کا ہو چاہے وہ گرمی کا ہو, روزہ چاہے پیدل سفر کریں یا آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں, شریعت کی طرف سے آپ کو اختیار ہے. سفر میں آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ہاں رمضان شریف کے بعد آپ کو اس کی قضا کرنا واجب ہے, اس کا قضا رکھنا آپ پر ضروری رہے گا. مگر یہ رخصت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسافر ہے. اس میں صحت مند ہونا اور جوان ہونا اور سردی ہونا اور اچھا موسم اور کمفرٹیبل ہونا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے میں جو بھی سفر ہوتے تھے, بعض لوگ جو اونٹوں پر جیسے سفر کرتے تھے, تو اونٹوں پر جو سفر کرتے تھے ان کے جو اوپر کجاوے یا جو ڈولی وغیرہ جو بھی اوپر بنایا ہوتا تھا انہوں نے سسٹم بیٹھنے کے لیے, بڑے آرام دہ اس میں بھی ہوتی تھی چیزیں. کارپیٹ انہوں نے جیسے وہ قالین ڈالے ہوتے تھے, اور بڑے ٹھنڈے مشروبات ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور جو ان کے غلام جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. ان کے لیے سائے کا انتظام ہوتا تھا اور ہر طرح کی سہولتیں ان کو میسر ہوتی تھیں. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا گرمی میں صحرا میں. تو اس کی شریعت نے قید نہیں رکھی ہے. صرف سفر چاہے وہ بادشاہ کرتا ہے چاہے وہ ایک عام آدمی کرتا ہے, جو بھی مسافر ہے وہ نماز میں قصر کرے گا, اور روزے میں اس کو رخصت ہے. روزہ رکھنا بہتر ہے, اگر وہ چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں. ایک کالر ہیں, ایک سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے علامہ صاحب, ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. جی علامہ صاحب, میرا کوشچن زکوٰۃ کے بارے میں ہے. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس کسی عورت کے پاس 7 تولے سونا نہیں ہے لیکن اس کے پاس صرف 3 تولے ہے یا 2 تولے ہے جیسے, تو آیا کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو 3 تولے کے علاوہ کوئی 10-5 پاؤنڈ بھی اس کے پاس ہیں؟ نہیں, صرف سونا ہی ہے. جیسے پیسے زیادہ نہیں ہیں, تھوڑے پیسے تو شاید ہوں گے لیکن زیادہ پیسے نہیں ہیں جن کی مطلب پیسے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف 1 پاؤنڈ بھی ہوگا اس کے پاس؟ جی 1 پاؤنڈ تو ہوگا شاید. جی اس کی ملکیت میں میرا مراد جی ہے. جی تو مطلب 3 تولے ہے اور 1 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ اس کے پاس ہے. جی ٹھیک ہے. اور سوال؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا فرض ہے, یعنی کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے اس میں کیا ہونی چاہیے جن کو دیکھ کے ہم اس کو زکوٰۃ؟ جی انشاءاللہ میں اس پہ آتا ہوں, اس کا میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا. تو ایک بہن نے شاید پوچھا تھا لنڈن سے کہ ہاں ہماری فجر کی جو نماز ہے 2 بجے ہے اور جو جماعت ہے وہ 4:30 بجے ہو رہی ہے, تو اگر مغرب پڑھ کے سو گئے ہیں اور عشاء کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہے تو کیا اب اس وقت میں 2 بجے کے بعد, کیونکہ نماز عشاء قضا ہو چکی ہے. محمد بھائی ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا ٹاپک ہے نا آپ کا زکوٰۃ کا. جی جی میں دیکھ رہا ہوں شروع سے پروگرام, اور میری ضرورت یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق کون ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پلیز ضرور تفصیل کے ڈیٹیل کے ساتھ. جی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. مہربانی. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی تو یہ سوال میں مکمل کر دوں اس کا جواب کہ اگر 2 بج گئے ہیں, فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور عشاء آپ نے نہیں پڑھی تھی, تو اب آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں 2 کے بعد, اور اس میں جماعت کا انتظار کرنا کچھ ضروری نہیں ہے.
سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ نے عشاء کی قضا کر لی ہے تو بہت اچھا کیا ہے، اور اگر سورج طلوع ہو گیا ہے تو جب 20 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد آپ قضا کر سکتے ہیں۔ تو جو 3 مکروہ وقت ہے ان کے علاوہ دن اور رات میں کسی بھی وقت قضا نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو بریک پر جانے سے پہلے عشاء کی قضا کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ جو 3 مکروہ وقت ہیں، پہلا مکروہ وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے، سن رائز ہو جائے، اس سے جو اگلے 20 منٹ تک کا دورانیہ ہے یہ ایک مکروہ وقت ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے کو 20 منٹ رہ جائیں، تو جو لاسٹ 20 منٹس ہوتے ہیں بیفور سن سیٹ، تو وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اور ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے جو 1 گھنٹہ کم و بیش زوال کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو زوال کا ٹائم وہ بھی مکروہ وقت ہے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ دن اور رات میں جب بھی قضا پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی آپ کی۔ تو قضا میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی اس کو ادا کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ پوچھا گیا تھا پینشن کے حوالے سے، ہمارے ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ مجھے پینشن کے پیسے ملتے ہیں تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو یہ مسئلہ تمام ہی ناظرین بڑی توجہ سے سن لیں کہ آپ کے پاس بالغ ہونے کے بعد جو بھی رقم جائز طریقے سے آ رہی ہے، حلال ذریعے سے آ رہی ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، بہن آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت احسان ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے سب کو، میری طرف سے رمضان مبارک کو۔ اور جو بہن بھائی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے روزہ، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی طاقت ہمت عطا کرے۔ جی اور ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو فجر کی نماز اگر 10 منٹ سورج نکلنے کو رہتے ہوں تو ادا کرنی پڑے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکا جب وضو کرتے کرتے، تو کیا وہ ادا ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی صبح کی نماز؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی، اور جو آپ زکوٰۃ کے بارے میں، چیریٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو بہن بھائی ادا کر چکے ہیں، امہ چینل پر ہی مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، علامہ صاحب بیٹھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ چارٹی والے بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی علم ہے، تو وہ ان کو بتانا چاہیے، اگر نہیں بتایا تو اس کے بارے میں ہم تو ظلم دار نہیں ہیں نا، پھر ان کو پہلے بتانا چاہیے کہ ہم اتنا کاٹتے ہیں، تاکہ وہ یا تو زیادہ دیں یا اپنے حساب سے وہ نکال لیں پہ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری زکوٰۃ جو ادا ہو گئی ہے۔ ہم تو کافی سالوں سے ایسا ہی دیتے ہیں امہ چینل کو، اور بھی چاٹیوں کو بھی دیتے ہیں، امہ چینل کو جو بھی بیٹھتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ میں اس حوالے سے ان سے عرض کر دوں گا کہ وہ، میرا خیال یہ ہے کہ 100% ڈونیشن پالیسی ہے ان کی، اب جتنی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں نا وہ ساری وہ آگے مستحقین کو پہنچا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو بتایا نہیں ہوگا انہوں نے، کیونکہ اسی لیے ہم کو جب علم نہیں ہے تو ہم کو کیا علم ہے کہ کیا مطلب پوری ادا ہوئی ہے یا نہیں ادا ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا بھی جواب انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا ایک عرض ہے، فرمائش ہے امہ چینل پر کہ جو دوسرے چینل ہے ان پر کچھ چینل ایسے ہیں کہ جن پر ہر نماز کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دکھایا جاتا ہے اور لائف نماز ادا ہوتی دکھائی جا رہی ہے۔ جی تو امہ چینل پہ ایسا نہیں، اذان تو ہوتی ہے لیکن وہ لائف دکھایا نہیں جا رہا ہے، جیسے ریکارڈڈ نماز اذان دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے کم و بیش 6 اور 7 کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت امہ چینل پر بھی الحمدللہ مکہ مکرمہ سے لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی صبح کے ٹائم پہ لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے باقی نمازوں میں تو رات میں بھی کچھ ایسے گھنٹے ہیں جو الحمدللہ اس میں بھی لائیو براہ راست مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو دوسرا ایک اور ہے عرضے کے فرمائش ہے کہ کچھ اور چینل ہے جن پر قرآن پاک کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، جی تو امہ چینل پہ نہیں ہے ایسا۔ یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی، جو باہر نہیں جا سکتے
کیونکہ وہ گھر بیٹھے فون کرتے ہیں لوگ اور قرآن پاک کی تعلیم وہ دیتے ہیں. جی جی آپ کی بہت اچھی رائے ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں قاری صاحب قرآن پاک درست کیسے پڑھنا ہے اور لائیو کالز لیں اور اس کی کریکشن کریں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم غور کر لیتے ہیں. بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں. جی بہت شکریہ بہن, آپ نے بہت اچھی تجاویز دی ہیں. ہم ایسے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں جو امہ چینل کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے ہمیں مشوروں سے مطلب نوازتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. تو ایک بہن نے جو سوال کیا تھا, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ پینشن کے پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس جو رقم آئی ہے وہ, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. مولانا صاحب بالکل ایک چھوٹا سا سوال مختصر سا اگر ابھی جواب دے دیں. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض دفعہ بادل ہوتے ہیں, بارش ہوتی ہے, یا ہمیں نہیں بھی پتہ چلتا کہ سورج کا رخ کیا ہے, کتنا اوپر ہے نیچے ہے. صرف سادے لفظوں میں یہ بتا دیں کہ نماز اشراق کے بعد نماز چاشت کتنے گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے؟ نماز اشراق اور چاشت میں کوئی فرق نہیں ہے ٹائم میں, سیم ہی دونوں کا ٹائم ہے. یعنی نماز اشراق پڑھ کے تو ساتھ ہی ہم نماز چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈیڑھ کا فرق ہے جی کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کا ٹائم ایک ہی ہے. اوکے اوکے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. شکریہ بہن, جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو نماز اشراق اور چاشت میں بھی مزید جو ہے پابندی کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس جو حلال رقم آ رہی ہے, آپ بالغ ہیں, آپ کے پاس کسی بھی ذریعہ سے حلال رقم آ رہی ہے, چاہے وہ پینشن کے پیسے ہوں, اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور سال گزر جاتا ہے, شرائط پائی جائیں, تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. آپ دوبارہ کوشش فرما لیں, معذرت خواہ ہوں, میں جواب عرض کر رہا تھا, آپ کی سوال کو شامل نہیں کر سکا. دوبارہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ لائنز اوپن ہیں آپ کے لیے, آپ کو شامل کیا جائے گا. تو میں زکوٰۃ کے حوالے سے یہی عرض کر رہا تھا. ہاں اگر کسی کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام کا پیسہ ہے, کسی کے پاس رشوت کا پیسہ ہے, کسی کے پاس چوری کا پیسہ ہے, کسی کے پاس اس نے لوگوں کو پیسے دے کر اس سے سود لیا تھا, وہ سودی پیسہ ہے, یا کسی نے شراب بیچی تھی اور اس کا حرام مال اس کے پاس ہے. ایک کالر ہیں ٹلی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ میری ایک عارضی پینشن لگی ہوئی ہے بیماری بیس پہ. جی تو وہ کچھ پیسے ہمارے پاس جمع ہیں, اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ ٹھیک جی, میں نے یہی عرض کیا تھا ابھی پینشن کے حوالے سے کہ اگر آپ کے پاس نصاب کو پہنچ گئے ہیں وہ پیسے, جی, تو پاکستان کے روپوں کے حساب سے اگر 37,000 روپیہ اس کی قیمت بن جاتی ہے, جی, اور سال اس پر گزر گیا ہے, تو سال کے دوران بھی جتنے مزید آپ کے پاس پینشن ہر مہینے آتی رہی ہے یا ایوری ویک آتی رہی ہے, ہر ہفتے آتی رہی ہے, تو سارے کو جمع کر کے جو آپ کے پاس اس وقت سیونگ ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. جی جی. تو سر دوسرا سوال ایک اور ہے. جی جی. کہ میرے جو بچے ہیں نا, جی, وہ تقریباً نافرمان ہیں, وہ رہتے ہیں ادھر یورپ میں چھوٹے چھوٹے سے تو لے کر آیا ہوں, تو وہ تقریباً والدہ ان کی جو وہ مجھ سے ڈائیورس ہو چکی ہے, وہ علیحدہ ہے, وہ مجھے کچھ نہیں دیتے. تو جو میری جائیداد ہے اگر میں ان کو نہ جائیداد دینا چاہوں تو ایسا اسلام میں ہے یا نہیں, یا ان کو حصہ دینا پڑے گا؟ اس بارے میں مجھے معلومات بتائیے گا. جی جائیداد کا میں بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, پروگرام آپ دیکھیں. شکریہ جناب. شکریہ آپ کا جناب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو عرض کر رہا تھا آپ کے سوالوں کے جوابات, تو پینشن کا میں نے مسئلہ حل کر دیا. اس بھائی نے بھی دوبارہ پینشن کا ہی پوچھا ہے, تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو بیماری کی پینشن ملتی ہے یا بڑھاپے کی پینشن ملتی ہے یا کسی بھی طرح کی پینشن ہے, یہ آپ کے لیے لینا حلال ہے, یہ آپ کا حق بنتا ہے. اسی طرح کوئی بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں, آپ کو ڈیزیبلٹی بینیفٹس ملتے ہیں,
کسی بھی کیئر الاؤنس ملتا ہے، جو بھی رقم آپ کے پاس حلال آ رہی ہے، تو آپ کے پاس جب وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے، اس کی شرائط پوری ہو جائیں، سال گزر جائے، تو آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیا کریں۔ احمد خان صاحب نے سوال کیا تھا رزق حلال اور زکوٰۃ کے حوالے سے، تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حلال مال بندے کے پاس ہو صرف اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس حرام مال ہے، رشوت کا، سود کا، چوری کا پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پر حکم یہ ہے کہ جس سے لیے ہیں اس کو واپس کرے، یہ واپس کرنا اس پر واجب ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ حلال اور طیب مال پر دی جاتی ہے۔ تو احمد خان صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، تو شاپ کیپر جو ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ اپنا جو سٹاک ہے، اسپیشلی جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ ان کی پرائس، ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح درزی ہیں، وہ سلائی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور بھی ایسے کئی جوتے بیچنے والے ہیں، وہ بھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر انہوں نے مثال دی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کی، کہ آپ تو لوگوں کی سہولت کے لیے جو غلہ تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ مفت میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، تو آج کے تاجر قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو دیکھیں، غلہ اور جو لباس اور جوتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو احادیث مبارکہ میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، وہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے کہ کسی جگہ پر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جائے اور تاجر حضرات اس لیے اس کو روکے رکھیں تاکہ اور اس کی قیمت بڑھے تو ہم بیچیں گے، تو ایسی اشیاء خورد و نوش کا جمع کرنا وہ منع ہے، وہ گناہگار ہوں گے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام۔ رائٹ، مجھے ایک کویسچن کرنا ہے۔ جی جی۔ کہ رائٹ، میں برسوں سے رائٹ اپنی اور سے کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہوں نا، وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں یہی کہوں گی کہ میں گھر لینا چاہتی ہوں، برسوں ہو گئے، لیکن میں اپنے گھر بھی نہیں لے سکتی۔ اگر کچھ بات رائٹ کرنا چاہتی ہوں کسی سے، تو مجھے ہمیشہ لوگ انسلٹ کرتے ہیں۔ ہاں، تو اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کا؟ کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ اینی ادر کویسچن؟ نہیں، اس کے لیے کوئی کویسچن اور نہیں ہے، کوئی بھی کویسچن۔ جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ جی انشاءاللہ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر تاجر حضرات ان کو روک رکھیں تاکہ اس کی قیمت بڑھے، اور لوگ آزمائش میں آئے ہوئے ہیں، لوگوں پہ پریشانی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، تو ان تاجروں کو ایسا کرنا منع ہے۔ مگر جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، جو لباس ہیں، جو جوتے ہیں، ان طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر کوئی مہنگی بیچتا ہے، عام دنوں میں وہ 10 پاؤنڈ کی ہے اور رمضان میں وہ 100 پاؤنڈ کی ہے، تو ان کا ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، وہ چیز خریدیں نہ خریدیں۔ ہر مارکیٹ کے کوئی سیزنز ہوتے ہیں، کوئی ان کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو انکم زیادہ ملتی ہوتی ہے، تو سیزنز میں وہ چیزیں ظاہر ہے مہنگی ہی دیں گے، مہنگی نہیں دیں گے تو عام دنوں میں وہ بکتی نہیں ہے، اور سیزن میں بھی سستی بیچیں گے تو ان کا بزنس تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتراض کر دینا کہ وہ کپڑے مہنگے کر دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہی جو کپڑے آپ نے عید پہ پہننے ہیں 2-3 ماہ ایڈوانس میں خرید لیں۔ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی مارکیٹ میں ویلیو تب بڑھتی ہے جب آپ اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں موبائلز کی ڈیفرنٹ کمپنیز کے نام نہیں لینا چاہتا، صرف ویسی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک موبائل ہے مارکیٹ میں، اس کی بڑی ویلیو مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے، 500 پاؤنڈ 600 پاؤنڈ۔
اگر آپ خریدنا اس کو چھوڑ دیں تو دیکھیں وہی 50 اور 100 میں بکنا شروع ہو جائے گا. ایک برمنگم سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر کوئی شاپ کیپر میٹ چکن بیچ رہا ہے جی جی تو وہاں حلال لکھا ہوا ہے بٹ بعد میں پتا چلا یہ حلال نہیں ہے تو ہم جو کھاتے ہیں یہ سب کچھ پھر جو عبادت کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی نا. اچھا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے بیچنے والا؟ جی. تو وہ پھر حلال کیوں نہیں بیچ رہا؟ آپ کو کیسے پتا چلا وہ حرام ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں وہاں HMC سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے لکھا ہوا. اچھا HMC کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. جی. تو HMC کا سرٹیفکیٹ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں پر کیسے حلال ہوگا؟ نا پاکستان میں یہاں کی بات کر رہا ہوں میں. ویسے ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ HMC کا سرٹیفکیٹ صرف UK میں ملتا ہے اور دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. ہاں یہی پرابلم ہے نا. ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں واقعی حلال ہے؟ میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے چند بار اس پہ گزارشات کی ہیں تو ابھی دوبارہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جی ایک اور بات. یہاں کہتے ہیں سٹنڈ ہوا چکن ہوتا ہے بہت سارا سٹنڈ چکن برمنگھم میں. ٹھیک ہے. سٹنڈ چکن کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا. اس کو بجلی لگاتے ہیں تو ایسے مارتے ہیں اس کو ذبح نہیں کرتے. یہاں کہتے ہیں وہ بہت دیر لگتی ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے اس لیے ہم بجلی لگا کے اس کے مارتے ہیں. تو سٹنڈ چکن ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے انسٹنڈ. جی اگر سٹنڈ چکن ہو حلال نہیں ہو سکتا. اچھا یہ آپ کو کس عالم دین نے بتایا کہ سٹنڈ چکن حلال نہیں ہوتا؟ وہ عالم دین نہیں تھا. وہ ویسے جو آدمی سلوٹر ہاؤس میں کام کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں. چلے ٹھیک. اینی ادر کوسچن؟ نو یہی ہے سوال. نو پرابلم. ویری انٹرسٹنگ اور بہت ضرورت ہے ان سوالوں کے جوابات کی تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ پروگرام دیکھیں. تو میں عرض کر رہا کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے جو بھی مطلب ادارے ہیں جو شاپ کیپر ہیں بزنس مین ہیں اگر وہ اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ بڑھا بھی رہے ہیں. اگر لوگ نہ خریدیں تو آٹومیٹک وہ پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گی. اب یہ لوگوں کی مرضی ہے وہ سستا خریدنا چاہتے ہیں یا مہنگا. تو اس طرح تاجروں کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ شرعی لحاظ سے اگر کوئی 1 روپے کی چیز 1000 کی بیچ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ آپ کو فورس تو نہیں کر رہا, آپ کو پسند ہے لے لیں, نہیں پسند نہ لیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. جناب والی ماشاءاللہ بڑا پیارا نام آپ کا. بہت انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اور امت چینل کو سدا آباد رکھے. آمین. تو میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہ جب ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ 1000 پاؤنڈ کے اوپر 280 پاؤنڈ ریٹرن کرتی ہے چیریٹی والوں کو. جی جی. تو میرا سوال 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے کیا وہ جو 280 پاؤنڈ حکومت واپس کرتی ہے اس چیریٹی کو, کیونکہ حکومت کا جو پیسہ ہے وہ سب کا ہے, سب سے مراد ہے کہ وہ لوگ شراب بھی بیچتے ہیں, سود بھی لے رہے ہیں, ڈرگ ڈیلر کا بھی پیسہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. جی جی. تو وہ جو حکومت ہمیں 280 پاؤنڈ ریٹرن کرتی ہے کیا ہمیں وہ لینے چاہیے حکومت سے کہ یا کہ نہیں, کہ جس طرح ہمارے علماء دین بتاتے ہیں کہ جو مسجد کو زکوٰۃ چیریٹی ہوتی ہے وہ حلال پیسوں کی ہونی چاہیے. تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو میں نے عمل کیا ہے کہ میں یہاں سے پاکستان گیا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے 10 پاؤنڈ دیے کہ یہ محمد علی کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو دے دینا. اچھا. تو جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو, پھر محلے والوں میں دیکھو, پھر اپنے ٹاؤن والوں میں دیکھو, یہ آپ کو پتا ہے. جی جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب بھی کرتا ہوں جو بھی زکوٰۃ چیریٹی کچھ بھی ہوتا ہے میں نے چھوٹے چھوٹے ڈبے اپنے گھر میں رکھے اس میں ڈالتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب ٹائم آتا ہے یا پاکستان جاتا ہوں تو میں خود جا کے محلے میں
وہ میں پہلے آبزرو کرتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی یہ جاننے والا ہے. کہ میرے محلے میں وہ ایک عورت تھی, اس کا نام تھا نتھی. وہ نتھی مجھے ملی کہ یہ عورت محلے میں اس کو زکوٰۃ, اس کی مدد کرنی چاہیے. تو میں اس کو ہر روز جتنی اس کی ضرورت ہوتی, جتنے دن میں 3 مہینے رہا, کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تھوڑی سی مینٹلی خراب ہے, اس کو سارے پیسے ایک دفعہ دے دیے تو یہ ضائع کر دے گی, لیکن میں اس کو ہر روز اس کی ضرورت کے مطابق جو چیزیں اس کی ضرورت ڈیلی بیسس ہوتی میں اس کو ڈیلی دے دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ بلڈ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آپ نے پہلا کہا لیا, دوسرا یہ بلڈ ہوتا ہے کہ کیا ہر مسلمان وہ جو ہے اپنا جو میں نے آپ کو زکوٰۃ دے دی, آپ ٹی وی پہ بیٹھے مانگ رہے ہیں, تو کیا مجھے پہلے اپنے گھر میں جو ہیں میرے چاچا, مامی, تائی, پھوپھی, میرے جو نیبر ہیں, کیا وہ تو ان کو تو میں دے سکتا ہوں, مجھے میری نظر کے سامنے ہیں, تو کیا ہمیں انڈیویجنلی ہر آدمی کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں ادا کرنی چاہیے کہ وہ وہاں پہ آئے, تو جب وہ یہ چیریٹی والے مانگتے ہیں تو اگر اس سے ایکسٹرا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو بھی دے سکیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, انشاءاللہ اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں. جی ناظرین, آپ کے سوالات کے جوابات الحمدللہ دیے جا رہے ہیں. تو بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے, صرف 3 تولے ہے یا 2 تولے ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ یہ تمام بہنیں توجہ فرمائیں. اگر کسی بہن کے پاس صرف سونا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کے علاوہ 1 بھی پاؤنڈ نہیں ہے, صرف سونا ہے, تو اگر وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 2 تولے ہے یا 3 تولے ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر سونا چاہے 1 تولہ ہے یا 2 تولہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ روپے پیسے ہیں, پاؤنڈ ہیں, جیسے چاہے 10 پاؤنڈ ہیں چاہے 1 پاؤنڈ ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ چاندی ہے یا نہیں ہے, اور خریدنے اور بیچنے کی چیزیں جیسے مال تجارت ہوتا ہے وہ چیزیں ہوں, کسی بھی جنس کی مختلف چیزیں ہوں, یا سونے کے ساتھ کوئی دوسری جنس جیسے روپے پیسہ نقدی اس کے پاس ہے, تو اب ان کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ ان کی جو نصاب کی جو ویلیو ہے وہ پھر چاندی کے حساب سے دیکھی جائے گی کہ کیا 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں, اور کم و بیش 37,000 روپیہ پاکستانی وہ بنتا ہے آج کل کے حساب سے. تو اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ سونا ہے, ساتھ میں کچھ پاؤنڈ ہیں, اور ان سب کی جو رقم جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ 37,000 روپیہ سے زائد بن جاتی ہے, اور پھر سال بھی گزر گیا ہے, تو ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. یہ مسئلہ تمام بہن بھائی ضرور نوٹ فرما لیں کہ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور بھی چیزیں ہیں تو پھر چاندی کے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ 7.5 تولے سونا پورا نہ بھی ہو پھر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ آج کل جو سٹینڈرڈ ہے, جو نصاب ہے, اگر کسی کے پاس سونا ہی نہیں ہے, صرف روپے پیسے ہیں, صرف پاؤنڈ ہیں, تو وہ پھر دیکھے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر 37,000 یا کم و بیش اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ جو اس کی شرائط ہیں وہ اگر پوری ہو جائیں تو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 3 تولے ہی چاہے کسی کے پاس ہوں اور کچھ نقد بھی اس کے پاس ہے, پاؤنڈ وغیرہ پیسے روپے پیسے ہیں, تو اب ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ جو چاندی کا نصاب ہے اگر وہ پورا ہو جاتا ہے, جو کہ تقریباً 37,000 روپیہ ہے, تو سال گزر گیا, حاجت اصلیہ سے زائد ہیں, کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے, تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, میرا ایک سوال ہے جناب, آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟
میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ سوال کوئی پوچھے اور میں اس پہ کچھ عرض کروں کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے. جی ہاں بس بڑی مہربانی. جزاک اللہ, آپ نے سوال کیا, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال؟ انشاءاللہ بس یہ گزارش ہے اس پہ روشنی کا. جی ضرور. آنکھوں میں دوا ڈالنے سے, کانوں میں دوا ڈالنے سے اور انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ موقع ملا تو آج ہی عرض کروں گا. تو یہ پوچھا گیا ہے سوال کہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے, سن رائز سے 10 منٹ پہلے کیا ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس پہ بھی تمام ہی نمازی بہن اور بھائی توجہ فرمائیں کہ نماز فجر. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں اس لیے کہ ابھی ایک بھائی نے سوال کیا گوشت کے بارے, چکنوں کے بارے میں. وہ کافی کنفیوزنگ ہے اس بارے میں, کیونکہ لوگ ہم تو یقین پر جس دکان پر لکھا ہوا ہے کہ گوشت حلال ہے, ہم اس کے یقین پر جائیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. بے شک. اگر وہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو وہ آگے کی طرف وہ جا کے وہ ہماری طرف سے وہ بیان کرے گا اللہ کو, اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں کوشش اپنی کرنی چاہیے. وہ جو ایم سی ہے, لائسنس ہے جو ایم سی کا, وہ بھی ہمیں کیا پتا ہے کہ پیسے دے کر بنایا ہے یا ویسے ہی بنایا ہے. لیکن ہے کچھ دکانیں تو ہے جن کے پاس ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں, لیکن ان کے پاس بھی جو گوشت ہے نا ان کے اوپر سٹمپ لگا ہوتا ہے. جو چکنے ہیں ان کے اوپر کوئی سٹمپ نہیں لگا ہوتا. جو چکن کے لیگ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سٹمپ نہیں لگا ہوتا. ہم نے پوچھا ہے کئی بار, یہ میں نے بھی بات پوچھی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ, لیکن وہ بکس کے بکس آتے ہیں ان کے اوپر سٹمپ تو کچھ بھی نہیں لگا ہوتا, لیکن ان کے پاس لائسنس تو ہے. چلے آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے تو یہ ایسا ٹاپک بھی ہے کہ جس پہ مطلب کافی توجہ چاہیے, تو ابھی انشاءاللہ اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں, آپ کال بند کریں. تو تمام ناظرین توجہ فرما لیں, گوشت اور چکن حلال کب ہوتا ہے اور حرام کب ہوتا ہے. UK میں بہت زیادہ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ دی جا رہی ہے, غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, اور میں آن دا ایئر ابھی ٹی وی پر یہ لائیو میرا پروگرام چل رہا ہے, تمام ہی لوگوں کو میں عرض کروں گا کہ گوشت کے حلال ہونے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے چکن یا وہ لیمب وغیرہ وہ ذبح کی جائے, جو کہ UK میں ہوتا ہے, اور مسلمان ذبح کرنے والے ہوں اور جو ہے وہ مسلمان ہی بیچنے والے ہوں. الحمدللہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس ہیں اور مسلمانوں کی حلال میٹ شاپ ہر کونے پر موجود ہے. اچھا, اب مسلمان بیچ رہے ہیں, مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے حلال ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان پر بدگمانی کریں. کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا یہ حرام ہے, اور ہمیں مسلمان کی شہادت, مسلمان کی بات پر اعتبار کرنا, اس پر ٹرسٹ کرنا یہ ہم پر واجب ہے. تو اگر ایک مسلمان نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حلال میٹ ہے, یہ حلال چکن ہے, اور اس پر کوئی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی, تو پھر بھی وہ چکن اور میٹ حلال ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حلال اور حرام کا مسئلہ پاکستان میں وہی حکم ہے جو کہ مدینہ شریف میں حکم ہے, اور جو مدینہ شریف میں شریعت ہے وہی یہاں پر بھی انگلینڈ میں بھی ہم اسی شریعت پر چل رہے ہیں. تو شرعاً حکم یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے, مسلمان آپ کو بیچ رہا ہے, تو آپ اس پر شک نہ کریں, اور آپ کے لیے وہ چکن اور میٹ بالکل حلال ہے. اب ایک کمپنی کا نام بار بار آپ نے بھی سنا, HMC لیا جا رہا ہے. HMC ہو یا KFC ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, دیکھیں اس کی سٹیمپ ہونا چکن کی حلال اور حرام ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس طرح سے لوگ نقلی
20 पाउंड का नोट बना लेते हैं, तो क्या वो नकली स्टैंप नहीं बना सकते? जिस तरह से लोग नकली जो लाइसेंस बना लेते हैं, तो क्या वो ये HMC का नकली सर्टिफिकेट नहीं तैयार कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें मुमकिन है, जैसे बहन ने भी तवज्जो दिलाई है। तो आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बार बार कि आपको सर्टिफिकेट देखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट देते हैं, इन्होंने भी अपना एक कारोबार बनाया हुआ है। वो इस तरह कारोबार बनाया हुआ है कि इनकी एक पैनी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक पैनी इनको खर्चनी नहीं पड़ती। ये स्लाटर हाउस वालों से भी कमीशन ले रहे हैं, शॉप वालों से भी कमीशन ले रहे हैं। किस बात का? सिर्फ वो स्टैंप लगाने का। जी हमारा सर्टिफाइड हो गया, अब ये हलाल है। तो क्या आपकी स्टैंप के बगैर हलाल नहीं होता? मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पाकिस्तान में ये स्टैंपें नहीं हैं, तो क्या फिर वो पाकिस्तान वाले जो हलाल नहीं खा रहे? तो बराह करम तमाम ही नाजरीन तवज्जो फरमाएं कि अगर आपका बाएतमाद ईमानदार मुसलमान आपको कह रहा है कि ये हलाल है, तो उस पर ट्रस्ट करें। और मैंने आपको जैसे वाज़े कर दिया, मैंने ख़ुद स्लाटर हाउस विज़िट किया है। वहाँ पर चिकन हज़ारों की तादाद में वो रोज़ाना की उनकी सेल है। तो वहाँ पर मुसलमान खड़े हैं, ज़बा कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और आगे डिलीवरियाँ हो रही हैं। बड़े बड़े शॉप्स में वो जा रहा है चिकन। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, मैकेनिकल स्लॉटरिंग नहीं हो रही। अब मसला स्टंड और अनस्टंड चिकन का है, इस पे भी मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। और इस पर इस अदारे के लोगों से भी मैंने बहस की है, इनसे भी मैंने गुफ्तगू की है इस हवाले से, और उन्होंने एडमिट किया है कि हाँ, जो स्टंड चिकन होता है, जिसको करंट दिया जाता है, वो डेड नहीं होता। आपकी मालूमात के लिए, डेड चिकन को सेल करना इल्लीगल है। कोई भी मजहब, कोई भी मुल्क डेड एनिमल को सेल करने को अलाउ नहीं करता है। मुर्दा चिकन, मुर्दा लैब को बेचना इल्लीगल है, कानूनी जुर्म है। कोई भी ऐसा नहीं करता है। अब देखें कि जो स्टंड किया जाता है, वो चिकन के जो पंजे होते हैं उसको पानी में डिप करते हैं, ऐसे उसको पानी में थोड़ी देर रखते हैं, फिर निकाल लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि चिकन बेहोश हो जाता है। अब वो स्टंड करके ऐसे पानी में डिप किया, ऐसे निकाला, और वो 1-2 सेकंड का फासला होता है कि उसको फौरन ज़बह कर दिया जाता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जो स्टंड चिकन होता है इस स्टिल अलाइव, वो अभी जिंदा चिकन होता है। स्टंड होता है, डेड नहीं होता। ये डिफरेंस प्लीज़ आप ज़हन में रखें। अगर आपको इतनी ही शक है तो आप अपनी शक को दूर करें, किसी भी स्लाटर हाउस का विजिट कर लें, 2-4 आदमी महल्ले के इकट्ठे होके जो सबके नुमाइंदा बनकर स्लाटर हाउस में जाएं और वहाँ पर अपनी आंखों से देखें। स्लाटर हाउस वालों से कहें कि स्टंड चिकन हमें दिखाएं, और जो स्टंड चिकन आप देखेंगे कि उसमें जान होती है, हरकत होती है। और जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उन स्टंड चिकन हलाल होता है, ये बिल्कुल इनका इफ्तिरा है, बिल्कुल इनका मतलब गलत बात है। ये ऐसी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं देनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि जो ऑन स्टंड होता है, जिसको करंट नहीं लगा, वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो होना चाहिए। मगर जिसको करंट दे दिया है वो भी हराम नहीं होता, हराम नहीं होता। जब तक चिकन जिंदा है, चिकन अलाइव है, डेड नहीं है। जिंदा चिकन को, बेहोश चिकन को, या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जी जानवर बीमार हो गया है या बकरी बीमार हो गई है, वो अब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं, जल्दी जल्दी छुरी लाओ, छुरी लाओ, छुरी लाओ, लोग शोर मचा रहे होते हैं। वो अब अबाउट टू डाई है, नियरली टू डेड है। तो अब उस गोट को या उस भैंस को जल्दी जल्दी छुरी फेर दी जाती है। अब वो बेहोश है, उसकी जान निकल रही होती है, मगर स्टिल अलाइव होती है। मरने से पहले पहले अगर आपने हलाल कर लिया है तो बिल्कुल हलाल है, सारे खा रहे हैं। यहाँ जो मौलवी आके फतवे लगा रहे हैं तो पाकिस्तान में वो भी खा रहे होते हैं।
وہاں پر نہیں دیکھتے کہ ہماری اس پہ سٹیمپ لگی ہے کہ نہیں لگی، تو پاکستان میں بغیر سٹیمپ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جب تک چکن پہ سٹیمپ نہیں ہوگی، ہماری جب تک میٹ پہ سٹیمپ نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ کیا اسلام، یہ کیا فتویٰ ہے، یہ کیا نیا ہی مطلب انہوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ تو برائے کرم میں اس میں اپنے جو میں باتیں کر رہا ہوں، میں اس میں الحمدللہ بڑا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں مفتیان کرام، علماء کرام سے مشورے میں نے الحمدللہ کچھ سال اس میں اس کی ریسرچ تحقیق اس کے بارے میں پڑھنے میں گزارے ہیں الحمدللہ۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان آپ کو کہتا ہے، ٹیک اوے والا ہے، ریسٹورانٹ والا ہے، شاپ والا ہے، کہتا ہے کہ یہ چکن حلال ہے، یہ میٹ حلال ہے، آپ اس پر ٹرسٹ کریں۔ آپ کو شریعت کا یہی حکم ہے، بلکہ شریعت کا یہ حکم کتابوں میں لکھا ہے، سب لوگوں نے پڑھی ہیں وہ کتابیں، فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمان کے پاس جاؤ تو اسے یہ نہ پوچھو کہ جو چیز مجھے کھانے کے لیے دے رہے کیا حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ مسلمان پہ بدگمانی حرام ہے۔ We have to trust our Muslim brothers۔ تو ایسے پلیز اس کو سمجھیں۔ تمام بہن، تمام بھائی، آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، جو میٹ شاپ والے مجھے دیکھ رہے ہیں، جو سلاٹر ہاؤس والے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو تمام کے لیے یہ عرض ہے کہ جو اون سٹنڈ چکن ہے وہ بیٹر ہے، میں اس کو پریفر کروں گا۔ مگر اگر کسی نے سٹونڈ چکن بیچا ہے، سٹونڈ چکن کھایا ہے، تو وہ بھی حلال کھا رہا ہے، حرام نہیں ہے۔ امید ہے کہ جو میں نے معروضات پیش کی ہیں یہ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی اور یہ مسئلہ آپ تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور میں یہاں پر ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، واٹ ایور آئی سے آن امہ چینل، آئی ایم رسپانسبل فار دس۔ امہ چینل پر جو بھی میں عرض کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، امہ چینل یا کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ ان کو کیا پتا کہ میں نے نیکسٹ کیا کہنا ہے، یہ بالکل کامن سینس ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو میری ذات پر، میرا نام مولانا شاہد قادری امہ چینل پر ڈسپلے ہو رہا ہے، کسی کو میرا نمبر چاہیے ہو میرے سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں جواب عرض کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اس سے بیٹر انفارمیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو آپ امہ چینل پہ رابطہ کر کے میرے تک انفارمیشن پاس آن کر سکتے ہیں۔ بہت خوشی ہوگی مجھے کہ جو آپ نے میری اگر اصلاح کرنی ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، تو الحمدللہ آئی اپریشیٹ ایوری ون، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے کریکٹ کیا ہے۔ مگر ایز فار ایز آئی نو، جہاں تک میری معلومات ہے، سٹونڈ چکن ہو یا اون سٹینڈ چکن ہو، جب تک چکن الائیو ہے، زندہ ہے اور اس کو زندگی میں ہی ذبح کر لیا گیا ہے، دیٹس اوکے، دیٹس ٹوٹلی حلال۔ آپ کو کسی نے مس انفارم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، یہ جو حلال اور حرام کے حوالے سے میں نے کافی الحمدللہ کلیئر کر دیا ہے، تو ہمیں اپنے میٹ شاپ والے ہوں، سلاٹر ہاؤس والے ہوں، ان بھائیوں پر ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا، ٹیک اوے والے، ریسٹورانٹ والے، وی ہیو ٹو ٹرسٹ دیم۔ خواہ مخواہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان کا کاروبار ایسے بند کرانے کی مذموم کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دو مختلف کالرز نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دیں، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، اس کے جو مصارف ہیں میں مصارف۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نبیل بول رہا ہوں کوونٹری سے۔ جی بردر۔ اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ٹی وی پہ، ماشاءاللہ آپ کی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ اور ایک سوال پوچھنا تھا، جو جگہ شراب بیچتے ہیں، جو مسلمان کی جگہ ہوتی ہے، کیا ادھر کھانا جائز ہوتا ہے؟ کیونکہ کئی بار وہ بھی کہتے ہیں حلال ہے اور واقعی مسلمان ہے، پاکستانی ہے، بنگالی ہے، جو جی جی، اور مگر ادھر شراب بھی بیچتے ہیں اور حلال بھی بیچتے ہیں، اور کئی کبھار ہوتا ہے جس ہم بندہ باہر جاتا ہے ادھر شراب بھی ہوتا ہے اور کھانا حلال بھی ادھر کھانا ہوتا ہے، کیا وہ جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دے سکتے ہو؟ میں ابھی اس کو ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ وہی کویسچن پہلے چل رہا تھا۔ ریسٹورانٹ والے اگر شراب بھی بیچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چکن میٹ ہے ہم نے حلال خریدا ہے، حلال بیچ رہے ہیں آپ کو،
تو آپ اگر اس بڑے بڑے ریسٹورانٹ جیسے وہ بڑے بڑے مہنگے ریسٹورانٹ ہیں، لوگ وہاں پر ویڈنگ بھی کرتے ہیں، پارٹیز بھی کرتے ہیں، اب وہ اگر آپ لائسنس ہولڈر ہیں، شراب بھی بیچ رہے ہیں، تو شراب بیچنا ان کو گناہ ہے، اور جو شراب پیے گا اس کو گناہ ہے، مگر آپ صرف وہاں پر چکن یا میٹ کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ جی جی جی، مگر ادھر بیٹھنا بھی جائز ہوتا ہے؟ ہاں، یہ آپ کا سیکنڈ کویسچن ہے۔ اب دیکھیں، مینی مسلمز، آپ کو بھی پتا ہے بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ بزنس پارٹیز اور بزنس ایونٹس، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس ریسٹورانٹ میں کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، بڑا ریسٹورانٹ ہے مانچسٹر میں، برمنگم میں، بریڈفورڈ میں، مشہور ہے، بڑے بڑے مشہور ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں مسلمان ڈیلی جا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ شراب نہیں پیتے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان شراب پی کے نکلا ہے، کیونکہ وہ پب نہیں ہے، وہ کلب نہیں ہے، وہ ایک ریسٹورانٹ ہے۔ تو جس طرح آپ ازڈا میں جاتے ہیں یا کسی بھی سپر سٹور میں جاتے ہیں، وہاں پر شاپنگ کر کے اب نکلتے ہیں، کوئی شراب لے کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی حرام گوشت لے کر آ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہوتا ہے وہاں سے، تو جو مسلمان وہاں سے شاپنگ کر کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے حلال ہی خریدا ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، یہ تہمت کی جگہ نہیں بنتی، کیونکہ ریسٹورانٹس میں یہ صرف مطلب شراب پینے کے لیے لوگ نہیں جاتے، کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ صرف کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مطلب مسلمان بھی ہیں مگر پھر بھی معاذ اللہ ان کو حرام پینے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ پیتے ہیں، مگر 90% کہہ لیں، 80% کہہ لیں، وہ صرف وہ اس لیے وہاں پر جاتے ہیں ریسٹورانٹ میں بڑے میں، کہ ایک تو وہ ان کو ہوتا ہے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے ریسٹورانٹ میں گئے ہیں، جی جی بالکل، اور اگر چھوٹے ریسٹورانٹ میں یا ٹیک اوے میں دوستوں کی دعوت کریں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ بالکل تو یہ ایک ریزن ہے کہ بڑے پاش جو ہوتے ہیں، بڑے مہنگے ریسٹورانٹ میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو اب ان کو گناہ ہے کہ وہ شراب بیچتے ہیں، ان کو گناہ ہے جو شراب پیتے ہیں، ہمیں گناہ نہیں ہے ادھر جانے کا۔ اچھا، اور شکریہ آپ کی جواب کا، بہت خوشی ہوئی آپ کو بات کرنے کے لیے۔ بردر ندیم، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے، اینڈ موسٹ ویلکم امہ چینل پہ آپ آتے رہیں، انشاءاللہ سوالات پوچھتے رہیں، جزاک اللہ خیر۔ تو ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ فقیر شرعی، فقیر شرعی کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت نہ ہو، یعنی کم و بیش 37,000 روپیہ جس کی ملکیت میں نہیں ہے وہ ہے فقیر۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی محتاج ہے۔ عامل، عامل کہتے ہیں جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر اپوائنٹ کیا ہو۔ رکاب، وہ جیسے غلاموں کا دور ہوتا تھا پہلے، تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اس طرح زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ تو غارم، تو جو مقروض ہوں ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے، کہ جو قرضے میں دبے ہوئے ہیں وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ ہے، جیسے جہاد کے لیے، اسلامی جہاد جو ہوتی ہے اس کے لیے دی جا سکتی ہے۔ ابن سبیل، مسافر، بادشاہ وقت بھی ہو اور مسافر ہے، سفر کے دوران اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اس کی بھی زکوٰۃ سے ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند مصارف ہیں، تو آپ اس کا ان شورٹ آپ یہ یاد رکھیں کہ جس کے پاس آج کل کے حساب سے کم و بیش 37,000 روپیہ کسی کے پاس اگر نہیں ہے، سیونگ نہیں ہے اتنی، چاہے اس کے پاس اپنے رہنے کے لیے ذاتی مکان ہو، ہیز گا پرسنل ہاؤس، اپنا ذاتی ایک مکان صرف اس کے پاس ہے اور ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ایکسٹرا اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، ماں نہیں ہے، دادی نانی نہیں ہے، یعنی آپ کے اصول میں نہیں ہے اور آپ کی فروع میں نہیں ہے، فروع کہتے ہیں آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد، بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، خالہ پھوپھی کو دے سکتے ہیں، چاچی ممانی کو دے سکتے ہیں، چاچو کو، ماموں کو، پھوپھا کو، اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے ہاشمی یا ہاشمی کا آزاد کردہ غلام۔ آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ سادات کرام کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو جن رشتہ داروں کو ہم
ज़कात نہیں دے سکتے تو ان کی ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو بہن نے پوچھا تھا کہ امہ چینل کی چیریٹی کے بارے میں، تو الحمدللہ امہ چینل کی جو چیریٹی پہ علامہ صاحب بیٹھتے ہیں، جو اور لوگ آتے ہیں، تو آپ ان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں، کیا ان کی پالیسی کیا ہے، کیا اس میں سے وہ زکوٰۃ کے پیسے کاٹتے ہیں یا نہیں کاٹتے، تو ان کی جو پالیسی ہے ان سے آپ کلیئر کروا لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ تو آپ نے پھر مشورہ دیا تھا لائیو نماز کا، وہ میں نے عرض کر دیا، قرآن سیکھنے کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا، طلاق کا مسئلہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ میری زندگی میں اگر میں اپنی جو رقم ہے، جو جائیداد ہے، وہ کسی جگہ سپینڈ کر دوں، کسی کے نام کر دیتا ہوں، تو اپنی زندگی میں وہ جو رقم ہے وہ میں کسی اور کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ میرے اولاد کو نہ ملے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو پیارے بھائی آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد چاہے وہ نافرمان ہے اس کو آپ محروم نہ کریں، بلکہ آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ احسان کریں، ان کو جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ آپ ضرور دیں۔ تو ایک بھائی محمد علی نے پوچھا تھا کہ وہ خود پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور خود غریبوں کو جا کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے، مگر اگر کوئی چیریٹی والوں کو دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ لاسٹ کویسچن ہے۔ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اور اب اتنی حاجت شدید ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنی ہی پڑے گی، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دوا ڈال لیں اور روزہ افطار نہ کریں، روزہ نہ توڑیں۔ جن علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ ان پر عمل کر لیں، اور اگر دوا ڈالنی ضرورت ہے، بہت شدید حاجت ہے، تو دوا ڈال لیں اور اپنا روزہ پورا کر لیں۔ مگر جب رمضان گزر جائے احتیاطی طور پر ایک روزہ رمضان کے بعد رکھ لیں، تاکہ جو علماء کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بھی پھر آپ کے لیے بچت رہے گی۔ اس طرح اب سوالات کے جوابات کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ سنڈے امید ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کی بہاریں ہوں گی، اور انشاءاللہ رمضان کا ہی ٹاپک ہوگا، اور انشاءاللہ خوب ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امہ چینل کے مالکان، اس کے انتظامیہ، تمام جو اس میں تعاون کرنے والے احباب ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تمام کا بھلا کرے، تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور تمام کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ آئندہ اتوار کے لیے مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔